یہ جو درخت ہے جو کسی ٹائم بھی گر سکتے ہیں. کیا ویڈیو بنانے ہیں؟ دوستو آج 5 جولائی 9 محرم الحرام 2025 ہے اور آج کی ڈیٹ تازہ ترین ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلیات کا مقام ہے ایوبیہ کے پاس. جب آپ موٹر ٹنل کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسا سین ہوتا ہے کہ کافی سارے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ساتھ میں درخت ہیں. انہی درختوں میں سے ایک درخت گرا ہے ایک کیری ڈبے کے اوپر اور وہ بری طرح ڈیمیج ہو گیا. باقی کیا معاملات آگے چل کے بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ گلیات میں رش کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی دوستو، آج یہ ایک بڑا ہی دلخراش سانحہ پیش آیا ہے کہ جب ایوبیہ کے پاس موٹر ٹنل کے قریب علاقے میں ایک درخت چنسا ہے وہ کیری ڈبے کے اوپر کھڑا ہے گرا ہے اور جس سے کیری ڈبہ پوری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے. اور اس میں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیری ڈبے کی اب ایک قسم کی لائف ختم ہو کر رہ گئی ہے. اور خوش قسمتی سے اس کے اندر کوئی نہ تو ٹورسٹ تھے اور نہ ہی ڈرائیور موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب کی جو زندگیاں ہیں وہ بچا لی ہیں. لیکن وہاں پر ایکچولی کیا ہوا اس کے بارے میں سردار نیاز صاحب آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے بعد یہ بات چیت سننے کے بعد آج کے موسم کی صورتحال بھی دیکھیے گا اور پلس وہاں پر رش کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. تو ابھی چلتے ہیں ذرا سردار نیاز صاحب کے پاس، سنتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا اور کیا. آج ایک اور حادثہ ہوا ہے گلیات میں یوبیہ کے مقام پر. آج ایک پھر درخت گرا ہے گاڑی کے اوپر. اس پہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اس روڈ پر یوبیہ روڈ پر جو ہے اس ٹائم کم از کم 15 سے 20 درخت ایسے جو خطرناک ہے. لہٰذا GDA کو فل فور یہ درخت کٹانا چاہیے اور محکمہ جنگلات کو بھی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو. آئیے دکھاتے ہیں ہم کو ذرا گاڑی کے رات کیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دو سیاح مر چکے ہیں اسی حادثے میں. جی قاری صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنے برلبے روڈ درخت ہیں ان کو ان کی گرائی کی جائے. اور یہ جو یہ بھی ہے اور وہ بھی آگے بھی ہے. بہت سارے پورے علاقے میں ایسے درخت ہیں جو برلبے روڈ ہیں اور وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے میں اپنی سارے ہر آدمی کی طرف سے پوری گلیات کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور ان کو گرا دیا جائے. ایک تو حکومت کا فائدہ ہوگا، یہ لکڑی وہ اپنے استعمال میں لائے، اور دوسرا ہماری جان کی حفاظت ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. گاڑی نے کیا موڑی بنایا اس نے گاڑی نہیں بنا جی. یہ گاڑی ہے جو یہ ایک اور درخت جو خطرناک ہے. اس سے میرے پاس کچھ بھائی کھڑے ان سے پوچھتے جو مقامی ہیں. اس سے پہلے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں 3 درخت گر چکے ہیں اور یہ چوتھا درخت جو گرا ہے کہ اس سے پہلے یہ کوئی نقصان ہوئے ہیں. جی 3 درخت پہلے گرے ہیں اور ہم نے باقاعدہ یہاں پہ جنگلات والوں کو روک کے بتایا کہ یہ نشاندہی کروائیے کہ یہ درخت ہیں. تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہماری 2 گاڑیوں کا کم از کم 15 سے 16 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. اس سے پہلے ہو چکا ہے. اور الحمدللہ. جی دوستو، آپ نے سردار نیاز صاحب کی بات جی سنی، اور اس میں تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز گاڑی جہاں پر کھڑی کیا کریں تو وہاں ارد گرد پر نگاہ ڈرا لیا کریں کہ کہیں
کوئی ایسا گرنے والا درخت تو نہیں ہے یا کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہاں سے جو گرنے والی چیز ہے وہ نہ صرف آپ کے املاک کو نقصان پہنائے بلکہ آپ کی جان بھی جو ہے اس میں جا سکتی ہے. تو احتیاط کریں, احتیاط کا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, اور اب کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ پر گاڑی نہ کھڑی کریں جہاں سے نقصان کا اندیشہ ہو. باقی بات کریں اگر ہم موسم کی, تو موسم اس وقت نتھیا گلی کا بڑا زبردست ہے, اسی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر رش کی اس وقت صورتحال ہے, اور یہاں وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان موجود ہے. لیکن آج اور کس وقت ہوگی اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن رات کے شام کو شاید کوئی تھوڑا بہت 30 سے 40% چانس ہے, اور کل بھی اسی طرح کا سین چلے گا, جبکہ منڈے کو بھی 40 سے 70% چانس ہے, یعنی کہ منڈے کو تگڑی ہمیں بارش اور تھنڈر اسٹارم بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو ابھی تک کا جو صورتحال ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں ٹمپریچر زیادہ ہے تو 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر کم ہے, جس میں ایک نتھیا گلی ہے جہاں پر ہمیں 18, 21, 22 ان دنوں میں شو ہو رہا ہے, اور دوسرا نران بازار ہے. لیکن نران بازار میں بھی دن کے وقت 24, 25 تک چلا جاتا ہے, لیکن اگر بارش ہوگی تو وہاں کم ٹمپریچر ہے. باقی ہنزا, اسکردو, سوات, کلام, دیگر جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ گلیشیئر بلاسٹ کا خطرہ ہے, اور گلیشیئر بلاسٹ کی صورت میں پھر وہ گلیشیئر اگر دریا میں آ جاتا ہے تو دریا کل وقتی روک کر دوبارہ سے جب وہاں سے اس کا ڈیم ٹوٹے گا, وہ ڈیم ٹائپ بن جاتا ہے نا, جب گلیشیئر آگے آ جاتا ہے پانی پیچھے رک جاتا ہے, تو وہ جب ٹوٹے گا تو پھر ایک فلیش فلڈ کا خطرہ موجود ہے, یا پھر گلیشیئر ویسے ہی چل کے آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی روڈ پہ آتا ہے, کسی نالے میں جاتا ہے, تو وہ تباہی و بربادی پھیلا سکتا ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں اس وقت یہ پرانی فوٹیجز ہیں, آج کی فوٹیجز نہیں ہیں. آج آپ کو ان روڈوں پہ اچھا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے, جو کہ سٹارٹنگ میں ہم دکھائی ہیں, یا اس میں بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ فوٹیجز رش کی آپ کو مزید بھی دکھا دیں گے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. نتھیا گلی کے تقریباً تمام سبھی ہوٹل فل ہیں. یہ کوزہ گلی کے مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی فل ہے. یوبیا, خانس پور میں کالکناری ہوٹل میں بات کی, اور آج کی کل کی ڈیٹ میں تقریباً ہوٹلس فل ہیں. تو جو لوگ دوست جائیں وہ بکنگ کرا کے جائیں, یا پھر پنڈی واپس آ جائیں, جن کو انجوائے کر کے موسم جو ہے وہ جتنا بھی ہے اس کے بعد پنڈی واپس آ جائیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نتھیا گلی والی پوری روڈ, مری سے نتھیا گلی والی روڈ اور ایکسپریس وے کھلی ہے, جبکہ مری کی پرانی جو روڈ ہے وہ کل اور آج بھی میرا خیال ہے کنفرم نہیں ہے, لیکن کل تو پکا تریٹ کے مقام سے بند ہوگی. تو ایکسپریس وے کا استعمال کریں, ایکسپریس وے والی سائڈ سے روڈ کھلی ہے, اور کل مال روڈ پہ بھی کچھ دیر کے لیے شاید مال روڈ بند ہوگی, دن کو شام کو دوبارہ اوپن ہو جائے گی. تو یہ سارے صورتحال ہے اس وقت کی جو سچویشن ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, کہ اس وقت کی گلیات کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. باقی آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ اپڈیٹ کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر اگر جائیں آپ تو لینڈسکیپ میں ویڈیوز بنا کر ہمیں شیئر کر سکتے ہیں, ہم آپ کی ویڈیو شیئر کریں گے. پلس یہ تو رش کے دن ہے, رش کے دنوں کے بغیر اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کا پوری طرح ٹور پلان کر کے آئیں گے, اور پلان کر کے یعنی کہ آپ کو گاڑی چاہیے گاڑی دیں گے, آپ کو ہوٹل چاہیے ہوٹل دیں گے, پورا مکمل گائیڈ اگر آپ کہیں گے تو گائیڈ بھی کریں گے. اور اسپیشلی اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں تو بالکل جی, اگر چھوٹی فیملی ہے تو میں آپ کو اپنی گاڑی میں, اور اگر بڑی فیملی ہے تو اس میں گرینڈ کیبن ہے, چنگان ہے, یا پھر کوسٹر وغیرہ میں بھی آپ کو زبردست قسم کے میں ٹور کرا سکتا ہوں. چاہے اس میں گلیات ہو, سوات ہو, کلام ہو, نران کغان ہو, جہاں بھی کہیں گے آپ کو ٹور کرا سکتے ہیں. لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا آپ سے لے کے اگلے 10 سے 15 دن انجاز کر دو بالکل بھی نہ جائیں, کیونکہ وہاں گرمی ہے, اور دوسرا وہاں پر جگہ جگہ روڈ بند ہونے کے خدشات موجود ہیں جو کہ پروسیشنز کی وجہ سے ہیں. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. جو دوست نہیں ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ اجازت دیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے, خوش رہیں, آباد رہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.